شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی یا چائنا سے JF-17 تھنڈر فائٹر طیارے، بری بحری اور فضائی افواج کی جنگی صلاحیت، ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور نظریاتی صلاحیت تو ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، ملک کے اندر چھپے دہشت گردوں اور کلبوشن جیسے جاسوس تک رسائی، سرسریک سے کارگل تک دشمن فوج کے اوسان خطا کرنے والی پاک فوج۔ 79 میں روس کا افغانستان پر قبضہ ہو یا امریکی حملہ، دھرتی کو جنگی اکھاڑا بننے سے بچائے رکھنا پاک فوج کی بہترین حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی جارحیت کے بعد آج تک چکوٹھی سیکٹر سے بھارتی افواج کی نقل و حرکت پر عقابی نگاہ رکھنا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں افغانستان اور ایران سے ملحقہ 1300 کلومیٹر سرحدوں کی حفاظت اور بیرونی جارحیت پر کڑی نگاہ رکھنا، جنرل ڈگلس گریسی سے آج تک پاک آرمی کی کمان پر نظر دوڑائی جائے تو موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر سب سے زیادہ مشکل حالات میں فرائض سر انجام دینے والے، افغان سرحدوں کے ساتھ آہنی بارڈر کے بعد ایران سے ملحقہ بارڈر پر سمگلنگ روکنے کے علاوہ چمن سے ملحقہ افغانستان بارڈر سے دراندازی اور فاٹا کی سابق ریاستوں کے ذریعے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ افغانستان کے 13 اطراف سے افغانستان کے علاقے میں گرے ہوئے پارا چنار کو مسلک کی بنیادوں پر غیر ملکی عناصر کے لیے مداخلت روکنا افواج پاک کی نئی ذمہ داری بن گئی۔ فتنہ خوارج کے ساتھ پاک آرمی کے سید زادے کے حکم پر 59,776 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور انتہائی قیمتی ہیڈ منی والے دہشت گردوں سمیت 925 کو جہنم واصل کرنا تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ سپہ سالار کا دہشت گردوں، خوارج اور سہولت کاروں کے لیے واضح اور دو ٹوک موقف ہے۔ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں کو تحفظات ہیں۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ واضح موقف ہے جو سپہ سالار پاک فوج نے دیا۔ گمراہ کن پروپیگنڈا، فیک نیوز، غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کی گئی۔ غزہ، لبنان اور کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے پاک فوج اقوام عالم میں ایک مؤثر آواز بن کر ابھری۔ آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت آج اہم ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں بہت اضافہ ہوا۔ سال 2024 میں سفارتی سطح پر اہم کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان نے SCO کانفرنس کی میزبانی بھی کی۔ اس کانفرنس میں چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم، ایران کے نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ رواں برس اہم کئی ممالک کے سربراہان نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور متعدد معاہدوں پر دستخط کیے۔ معاشرتی چیلنج سے نپٹنے کے لیے SIFC نے رواں سال اہم کامیابیاں بھی حاصل کی۔ SIFC کی معاونت سے متعدد بین الاقوامی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی سٹرونگ ہوئے۔ FIFC کے تحت کیے جانے والے اقدامات سے معیشت میں قدرے بہتری کے واضح امکانات روشن ہوئے۔ SIFC کی معاونت سے ترسیلات زر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی اور سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ شرح سود میں واضح کمی اور ڈیفالٹ کا راگل اپنے والوں کے لیے بیانیے کی نفی بھی ہوئی۔ خطے میں تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور اہم ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے نیشنل لاجسٹک سیل NLC نے اہم سنگ میل بھی عبور کیے۔ NLC نے نہ صرف وسطی ایشیائی ریاستوں بلکہ روس، مشرق یورپ، چین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارت کے اہم ترین معاہدے بھی سائن کیے۔ ناظرین اکرام، ڈیورنگ نیشنل اور انٹرنیشنل کلائمیٹس آف ایمرجنسیز
It conducts humanitarian rescue operation at Human and is an active participant in peacekeeping mission mandated by the United Nations. नाज़रीन इकराम, पाक आर्मी का ये वो एजाज है जिसे यूनाइटेड नेशन मिशन पीस कीपिंग मिशन में भी शिरकत के वाज़े मौके मिले. Notably, it played a major role in rescuing trapped American soldier who had requested the assistance of Quick Reaction Force during Operation Gothic Serpent in Somalia. Pakistan Army troops also had a relatively strong presence as a part of United Nations and NATO coalition during the Bosnian War and the larger Yugoslavia War. The Pakistan Army, a major cantonment of the Pakistani military alongside the Pakistan Navy, Pakistan Air Forces, is a volunteer forces that saw system